ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج ہماری تفسیر قرآن کی 16ویں مجلس ہے، اور گزشتہ تفسیر قرآن کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مالک یوم الدین کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آئی تھیں، اور میں نے گزشتہ تفسیروں میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن پاک کے بنیادی 3 مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ اور یہ تینوں کے تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں توحید موجود ہے، الرحمن الرحیم میں رسالت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم و کرم کا معاملہ کر کے انسانوں کے اوپر حضرات انبیاء کو، حضرات مرسلین کو بھیجا، یہ رسالت ہے، اور یہ رحمانیت اور رحیمیت کی صفت کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری آیت شریفہ مالک یوم الدین میں آخرت ہے۔ تو پورے قرآن پاک کے جو 3 بنیادی مضامین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کی جو شروع کی 3 آیتیں ہیں اس میں سمو دیا ہے۔ مالک یوم الدین کے سلسلے میں میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یوم جزا کا بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا یہ قیامت کے دنوں میں سے ایک نام ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور میں نے کہا تھا حضرات مفسرین نے قیامت کے دن کے تقریباً 100 سے زیادہ نام گنوائے ہیں، 100 سے زیادہ نام بتائے ہیں۔ تو انہی 100 ناموں میں سے یا اس سے زائد ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے۔ اور اس کی جو مختلف تفسیریں تھیں، تشریحات تھیں، میں نے گزشتہ تفسیروں میں وہ پیش کر دی ہیں۔ اور میں نے گزشتہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے حضرات مفسرین نے جو نام گنوائے ہیں انشاءاللہ تعالی ان میں سے کچھ ناموں کا ذکر آج آپ حضرات کے سامنے کروں گا، اور اس کا مختصر سا معنی و مطلب میں بیان کروں گا۔
حجت الاسلام حضرت مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں قیامت کے دن کے تقریباً 40 پر ایک نام گنوائے ہیں، 40 پر ایک نام، 41 نام گنوائے ہیں۔ میں نے چاہا کہ آج انہی ناموں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور ان کا مختصر سا ترجمہ اور تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا نام جو ذکر فرمایا احیاء العلوم کے اندر جلد نمبر 5 میں، یوم العازفہ، قیامت کو یوم العازفہ بھی کہتے ہیں۔ عازفہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو اور وہ آنے کے اعتبار سے قریب بھی ہو، جس کا آنا یقینی ہو اور آنے کے اعتبار سے وہ قریب بھی ہو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی حضرات صحابہ سے فرمایا تھا، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ میرے اور قیامت کے درمیان ہے۔ اب میں آ گیا ہوں تو میرے بعد قیامت کا آنا کوئی زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ اسی وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ اور بعض حضرات صحابہ یہ خیال اور یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے ہی دور میں قیامت آ جائے یا ہماری نسلوں کے دور میں قیامت آ جائے، ان لوگوں کا خیال تھا۔ تو یوم العازفہ، قیامت کا ایک نام یوم العازفہ، یقینی آنے والی اور قریب آنے والی۔ اسی طرح دوسرا نام قیامت کا یوم الوعید، وعید والا دن۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو برے کاموں کے کرنے پر، گناہوں کے کرنے پر، خطاؤں اور نافرمانیوں کے کرنے پر وعیدیں سنائیں اور قیامت کا خوف اور ڈر دلایا۔ تو اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الوعید بھی کہتے ہیں، وعید والا دن، عذاب کی وعید سنائے جانے والا دن۔ نمبر 3، قیامت کے دن کو یوم البعث بھی کہتے ہیں، والبعث بعد الموت، جو دعا میں آتا ہے نا۔ تو قیامت کے دن کا ایک نام یوم البعث بھی ہے۔ بعث کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ زندہ کیے جانے کو، دوبارہ زندہ کیے جانے کو۔ تو قیامت کا دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا دن ہے۔ قیامت تلک جتنے لوگ انتقال کر جائیں گے اور پھر جب قیامت آئے گی جتنے لوگ اس وقت باقی رہیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے وہ سارے لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس سور سے دوبارہ سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم البعث، دوبارہ زندہ کیے جانے کا دن۔ نمبر 4،
قیامت کے دن کا ایک نام یوم الخروج، نکلنے والا دن۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن کئی لوگ اپنی قبروں کو پھاڑتے ہوئے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الخروج بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی قبروں سے نکلنے والا دن۔ ہر قبر میں سونے والا نکلے گا، اللہ ہر کسی کو پیدا کرے گا، اللہ ہر کسی کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ باتیں آئیں کہ اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے پیارے اور لاڈلے تھے، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ جو تو اٹھائے گا کس طرح اٹھائے گا؟ انسان مر کر قبر میں چلا جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، کئی لوگوں کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ جی اگر کوئی جل کر مر گیا ہے تو اس کا وجود ختم ہو گیا، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا تو سمندر کی مخلوق اسے کھا گئی۔ تو پیدا کرے گا تو کیسا کرے گا؟ جس کا وجود ختم ہو گیا ہے پھر اسے وجود کیسے بخشے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم جب وہ دن آئے گا آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یقیناً اللہ اس وقت تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن میں پریکٹیکلی طور پر سمجھنا چاہتا ہوں، عملی طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی میں آج کی زبان میں اگر کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ میں اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا، مجھے اس کی ویڈیو دکھا، مجھے پریکٹیکلی دکھا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم ایک کام کرو، چند پرندے لو۔ اب وہ کون سے پرندے تھے؟ مختلف نام ہیں کتابوں میں، چڑیا، کبوتر وغیرہ وغیرہ۔ تو چند پرندوں کو لو اور ان پرندوں کو ذبح کر دو، ختم کر دو، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پروں کو کسی جگہ بکھیر دو، ان کے گوشت کو کسی جگہ بکھیر دو، ان کی ہڈیوں کو کہیں بکھیر دو، یعنی مختلف مقامات اور جگہوں پر ان ساری چیزوں کو منتشر کر دو، پھیلا دو، پھر دیکھو۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی طرح کیا، چند پرندے لیے، اس کو ذبح کیا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، پروں کو ایک طرف، گوشت کو ایک طرف، ہڈیوں کو طرف، یعنی مختلف مقامات پر اسے بکھیر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کرشمہ دکھایا، اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے پرندوں کو، یعنی وہ جو چیزیں بکھری ہوئی تھیں ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ وہاں سے تھوڑی چیزیں اٹھ رہی ہیں، ادھر سے تھوڑی چیزیں اٹھ رہی ہیں، وہاں سے کچھ آ رہی ہیں، یہاں سے پر آ رہے ہیں، یہاں سے گوشت آ رہا ہے، وہاں سے ہڈیاں آ رہی ہیں۔ تو ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی، پھر وہ پرندے بنے، ان کے اندر جان پڑی، وہ اڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا، قبروں سے نکالنا، ان کے جسموں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کوئی چیز پہلی مرتبہ بنا دیتا ہے تو دوسری مرتبہ اسے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ آلریڈی پہلے ایک چیز اس نے بنا دی ہے،
سیمپل اس کے سامنے موجود ہے۔ جب سیمپل اس کے سامنے موجود ہے تو سیمپل اور نمونے کو دیکھ کر دوسری چیز کو بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب انسان کا یہ معاملہ ہے تو انسان کو بنانے والے خدا کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اللہ کو سیمپل کی بھی ضرورت نہیں، نمونے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر سیمپل کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ تو قیامت کا ایک نام یوم الخروج، اپنی خبروں سے نکلنے والا دن۔ اسی طرح نمبر 5، قیامت کے دنوں میں سے، قیامت کے دنوں کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع، جمع ہونے والا دن۔ اب یہ جو لوگ پیدا ہوں گے، خبروں سے نکلیں گے، وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، تو جمع ہونے والا دن یہ بہت بڑا میدان ہوگا، اور اس میدان میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، حضرات انبیاء بھی، حضرات صحابہ بھی، حضرات اولیاء بھی، حضرات شہداء بھی، حضرات صلحاء بھی، حضرات علماء بھی، تمام لوگ جمع ہوں گے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑھے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ہر کوئی جمع ہوگا۔ تو اس لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع، جمع ہونے والا دن، اکٹھا ہونے والا دن۔ نمبر 6، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحشر بھی ہے، اس لیے کہ وہ جو میدان ہے وہ میدان محشر ہے، اور میدان محشر میں جمع ہونے والا دن یوم الحشر ہے، اور حشر کا معنی بھی وہی ہے، جمع ہونے والا دن، اکٹھا ہونے والا دن، ایک جگہ آ جانے والا دن۔ نمبر 7، دیکھو جیسا جیسا دن گزر رہا ہے، جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے، مہینے سال گزر رہے ہیں، قیامت کیا ہو رہی ہے؟ قریب آ رہی ہے، یعنی قیامت کا دن حاضر ہو رہا ہے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم مشہود، حاضر ہونے والا دن۔ ہم قیامت کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بلکہ قیامت ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمارے پاس حاضر ہو رہی ہے۔ تو یوم مشہود، حاضری والا دن، حاضر ہونے والا دن، تو قیامت کا دن ایک نہ ایک دن حاضر ہو جائے گا، اور اس میں لوگ محضور ہو جائیں گے۔ نمبر 8، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب، حساب والا دن، حساب و کتاب والا دن۔ ہر کسی کا حساب ہوگا، ہر کسی سے سوال ہوگا، بس فرق اتنا ہوگا کہ کسی سے آسان حساب ہوگا، کسی سے سخت حساب ہوگا۔ اور آسان حساب کیا ہے، میں نے گزشتہ تفسیروں میں اسے پیش کر دیا تھا، اور سخت حساب کیا ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا۔ نمبر 9، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین، بدلہ دینے والا دن۔ جو سورہ فاتحہ میں تیسری آیت میں جو نام آیا ہے وہ یہی نام ہے، مالک یوم الدین، بدلہ دینے والے دن کا مالک۔ نمبر 10، قیامت کا دن چونکہ بہت ہی بڑا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا۔ اس لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم عظیم بھی ہے، بہت بڑا دن۔ عظیم کا معنی بڑا، تو یوم عظیم بڑا دن، 50,000 سال کے برابر معمولی بات ہے۔ ابھی میں ہاسپٹل میں تھا، تقریباً 3-4 دن سے، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔
دعا فرمائے اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ تو ہاسپٹل میں وقت ہی نہیں کٹ رہا تھا، 24 گھنٹے اگر گزارنا ہو تو دن جو جاتا ہے ہاسپٹل میں وہ کب وقت ہوگا، کیسے دن گزرے گا، کیسے رات ہوگی، عجیب بے قراری ہو رہی تھی۔ اب ہم لوگ اس ماحول میں یہاں رہتے ہیں تو یہاں کا الگ ماحول ہے، تو وقت جانے پر نہیں جا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ دن کیسے کٹے گا۔ لیکن آپ کے لیے یہ بھی خوشی ہے کہ جو پکا سچا مومن ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا، قیامت کا دن اسے اتنا چھوٹا اور اتنا مختصر نظر آئے گا جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ عام طور پر یہ جو عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا، یہ چائے پینے کا وقت ہے۔ تو نیک آدمیوں کے لیے صرف قیامت کا دن چائے پینے کے وقت کے برابر ہوگا۔ تو نمبر 10، یوم عظیم، بہت بڑا دن۔ نمبر 11، قیامت کا دن چونکہ فیصلے کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اچھائی کا فیصلہ بھی ہوگا، برائی کا فیصلہ بھی ہوگا، جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن کو یوم الفصل بھی کہتے ہیں، فیصلے والا دن۔ اور بعض علماء نے کہا یہاں ایک فصل کا معنی جدائی کا بھی ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ جائے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگ جائیں گے، شوہر بیوی سے بھاگ جائے گا، بیوی شوہر سے بھاگ جائے گی، یعنی ہر کوئی الگ الگ ہو جائے گا، دور ہو جائے گا کہ کہیں مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لیں، کہیں اپنے اعمال میرے اوپر نہ ڈال دیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہوگا، چھپے گا، بچے گا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الفصل، فاصلے کا دن، جدائی کا دن، الگ الگ ہونے کا دن، اور ایک معنی فیصلے کا دن، فیصلہ ہونے والا دن۔ نمبر 12، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم عقیم بھی ہے۔ عقیم کسے کہتے ہیں؟ بانجھ کو۔ عقیم کسے کہتے ہیں؟ بانجھ کو۔ عام طور پر جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی اسے بانجھ کہتے ہیں، کہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، یہ بانجھ ہے، بانجھ، اسے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ کی بھلائیوں میں سے، جنت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو کافروں کے لیے قیامت کا دن یوم عقیم ہے، بانجھ بنا دینے والا دن۔ تو 12 ناموں کو میں نے ذکر کر دیا ہے، 1 ڈزن مکمل کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مزید ناموں کو میں ذکر کروں گا، اس کا ترجمہ اور تفصیل بھی بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا